بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے معراج کے واقعات قرآن و احادیث کی روشنی میں۔ ماہ رجب کی 27ویں شب، جسمانی معراج، غیبت اور آبرو ریزی کا انجام، سود کھانے کا انجام، دنیا دار خطبہ کا انجام، قرض کا ثواب 18 گنا تک ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا سلام و پیغام امت محمدیہ کے نام۔ رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ بیت المقدس کا 1500 کلومیٹر دور سے مشاہدہ۔ معراج کے واقعات قرآن کی روشنی میں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وہ ذات ہر نقص اور کمزوری سے پاک ہے جو رات کے تھوڑے سے حصے میں اپنے محبوب اور مقرب بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک لے گئی، جس کے گرد و نواح کو ہم نے بابرکت بنا دیا ہے تاکہ ہم اس بندہ کامل کو اپنی نشانیاں دکھائیں۔ بے شک وہی خوب سننے والا، خوب دیکھنے والا ہے۔ قارئین کرام، برکتیں کیا ہیں؟ جواب: دنیاوی برکتیں کہ وہ علاقہ بڑا زرخیز اور ہرا بھرا ہے، اور دینی برکتیں کہ وہ علاقہ ہزاروں انبیاء کا مسکن رہا ہے، اور جس جگہ انبیاء کا مسکن ہو، انبیاء کی قبور ہو، وہ جگہ بابرکت ہوا کرتی ہے۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر کبیر میں لکھتے ہیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے وفات سے پہلے وصیت فرمائی تھی کہ مجھے ملک شام میں اللہ تعالیٰ کے نبی اور میرے والد حضرت اسحاق علیہ السلام کے پہلو میں دفن کیا جائے۔ جب آپ کا وصال ہو گیا، حضرت یوسف علیہ السلام آپ کا جسم مبارک لے کر مصر سے ملک شام گئے اور حضرت اسحاق علیہ السلام کی قبر کے قریب دفن کیا۔ تفسیر کبیر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تھی، اے اللہ مجھے بیت المقدس کی سرزمین پر پہنچا دینا۔ متفق علیہ۔ اس کی شرح میں امام نووی فرماتے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بیت المقدس میں دفن ہونے کی خواہش صرف اس لیے کی تھی کہ وہ بے شمار انبیاء کرام کا مدفن ہونے کے باعث متبرک ہے۔ قارئین کرام، ذکر چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چل رہا ہے تو اس حوالہ سے صحیح مسلم کی ایک اور حدیث سماعت فرمائیے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شب معراج میں موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے پاس سے گزر ہوا۔ وہ قبر کے اندر نماز پڑھ رہے تھے۔ اس حدیث مبارک سے ثابت ہوا کہ انبیاء کرام اپنی قبروں میں زندہ ہیں۔ یاد رہے کہ ہمارا عقیدہ ہے، انبیاء کرام پر وعدہ الہی کے مطابق موت طاری ہوئی لیکن پھر انہیں حیات کر دی گئی ہے۔ امامت: حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد اقصیٰ میں پہنچے، جہاں حضرات انبیاء کرام موجود تھے۔ اذان ہوئی، اقامت ہوئی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مصلی امامت پر کھڑے ہو کر حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کو نماز پڑھائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام الانبیاء کے منصب جلیلہ پر جائز ہوئے۔ پھر آسمانی سفر شروع ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے آسمان سے ہوتے ہوئے 7ویں آسمان پر گئے اور اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ سوال: واقعہ معراج کہاں سے ثابت ہے اور اس کے منکر کا کیا حکم ہے؟ جواب: مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک راتوں رات تشریف لے جانا نقص قطعی کتاب اللہ سے ثابت ہے۔ اس کا انکار کرنے والا کافر ہے، اور زمین سے آسمان اور ان کے اوپر جن بلند مقامات تک اللہ تعالیٰ نے چاہا وہاں تشریف لے جانا احادیث مشہورہ سے ثابت ہے۔ اس کا انکار کرنے والا گمراہ ہے، اور جنت میں یا عرش پر جانا اخبار احاد سے ثابت ہے۔ اس کا انکار کرنے والا گنہگار ہے۔ ماہ رجب کی 27ویں شب۔ ماہ رجب کی 27ویں شب اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حالت بیداری میں مکہ مکرمہ سے بیت المقدس اور بیت المقدس سے 7ویں آسمان، جنت و دوزخ اور 7ویں آسمان سے عرش بری ماوراء عرش جہاں تک اس کو منظور تھا، سیر کرائی، اپنے قریب خاص و دیدار پر انوار کی سعادت سے مشرف فرمایا، اور آپ کی وساطت سے امت کو نماز کا عظیم تحفہ عنایت فرمایا۔ معراج جسمانی قرآن کریم سے ثابت ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد: وہ ذات ہر نقص اور کمزوری سے پاک ہے جو رات کے تھوڑے سے حصے میں اپنے محبوب اور مقرب بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک لے گئی، جس کے گرد و نواح کو ہم نے بابرکت بنا دیا تاکہ اس بندہ کامل کو اپنی نشانیاں دکھائیں۔
بے شک وہی خوب سننے والا، خوب دیکھنے والا ہے۔ جسمانی معراج۔ جسمانی معراج کی واضح دلیل آیت معراج میں وارد بعبدہ کا لفظ ہے۔ عبد کے معنی سے متعلق مفسرین نے فرمایا ہے کہ روح اور جسم کے مجموعہ کا نام عبد ہے۔ عبد بندہ نہ صرف روح کو کہا جا سکتا ہے اور نہ محض جسم کو، لہٰذا لفظ عبد سے معلوم ہوا کہ معراج روح اقدس و جسم اطہر کے ساتھ ہوئی۔ تفسیر رازی سورہ بنی اسرائیل 1۔ صحیح احادیث میں براق لائے جانے کا ذکر ملتا ہے، دیکھیے صحیح مسلم۔ ظاہر ہے کہ براق جیسے جانور پر روح اطہر نہیں بلکہ جسم منور کی سواری ہوتی ہے۔ سفر معراج سے متعلق حضرت ملا جیون رحمۃ اللہ علیہ تفسیرات احمدیہ میں آیت معراج کے تحت فرماتے ہیں، صحیح ترین قول یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج شریف حالت بیداری میں جسم اطہر اور روح مبارک کے ساتھ ہوئی۔ یہی ہمارا مذہب ہے، لہٰذا جو شخص کہے کہ معراج صرف روح کے ساتھ ہوئی یا نیند کی حالت میں ہو، وہ بدعتی، گمراہ گر اور دائرہ اطاعت سے خارج ہے۔ تفسیرات احمدیہ۔ شب معراج اور دیدار حق تعالیٰ۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عالم بالاۃ کی سیر کرتے ہوئے قدرت کی نشانیوں کا مشاہدہ فرمایا اور اللہ تعالیٰ کے دیدار پر انوار کی نعمت لازوال سے مشرف ہوئے، جس کا قرآن کریم اور حدیث میں کہیں اشارتاً اور کہیں صریحاً ذکر موجود ہے۔ چنانچہ واقعہ معراج کے ضمن میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، سورہ نجم آیت نمبر 11 میں، ان کے دل نے ان کے خلاف نہیں جانا جو ان کی آنکھوں نے دیکھا۔ سورہ نجم کی آیت نمبر 13 میں ہے، اور بے شک انہوں نے اس جلوہ حق کو دوسری مرتبہ پھر دیکھا اور تم ایک بار دیکھنے پر ہی جھگڑ رہے ہو۔ سورہ نجم کی آیت نمبر 17 میں، ان کی آنکھ نہ کسی اور طرف مائل ہوئی اور نہ حد سے بڑھی، جس کو تکنا تھا اسی پر جمی رہی، یعنی آپ کی نظر سوائے جمال محبوب کے کسی پر نہ پڑی۔ سورہ نجم آیت نمبر 18۔ بے شک انہوں نے معراج کی شب اپنے رب کی بڑی نشانیاں دیکھیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت منقول ہے، اور اللہ رب العزت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرب عطا کیا، مزید اور قرب عطا کیا، یہاں تک کہ آپ اس سے 2 کمانوں کے فاصلہ پر رہے بلکہ اس سے بھی زیادہ قریب ہوئے۔ صحیح بخاری، کتاب التوحید۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کا مفہوم صحیح بخاری میں روایت ہے۔ مسروق بیان کرتے ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جو شخص تم کو یہ بتائے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رب کو احاطہ کے ساتھ دیکھا ہے تو اس نے جھوٹ کہا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، سورہ الانعام آیت نمبر 103، نگاہیں اس کا احاطہ نہیں کر سکتیں اور وہ سب نگاہوں کا احاطہ کیے ہوئے ہے، اور وہ بڑا ایک باریک بین، بڑا باخبر ہے۔ اس میں مطلق دیدار الہی کی نفی نہیں ہے بلکہ احاطہ کے ساتھ دیدار کرنے کی نفی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا دیدار احاطہ کے ساتھ نہیں کیا جا سکتا کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کی صفات لامحدود ہیں، اس لیے احاطہ کے ساتھ دیدار خداوندی محال ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بغیر احاطہ کے اپنے رب کا دیدار کیا۔ غیبت اور آبرو ریزی کا انجام۔ حضرت انس بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب مجھے معراج کروائی گئی تو میرا گزر کچھ ایسے لوگوں کے پاس سے ہوا جن کے ناخن تانبے کے تھے، وہ ان سے اپنے چہروں اور سینوں کو بری طرح نوچ رہے تھے۔ میں نے سوال کیا، اے جبرائیل، یہ کون لوگ ہیں؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا، یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کا گوشت کھاتے ہیں، یعنی غیبت کرتے ہیں اور ان کی عزتیں پامال کرتے ہیں۔ سنن ابی داؤد۔ سود کھانے کا انجام۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس رات مجھے معراج ہوئی اس سفر کے دوران میرا گزر ایسے افراد کے پاس سے ہوا جس کے پیٹ مکانوں کی طرح بڑے بڑے تھے اور اپنے پیٹوں میں سانپ بھرے ہوئے تھے اور جو ان کے پیٹوں کے باہر سے نظر آ رہے تھے۔ میں نے کہا، جبرائیل، یہ کون لوگ ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، یہ سود کھانے والے ہیں۔ ابن ماجہ۔ دنیا دار خطبہ کا انجام۔
حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، معراج کی رات میرا گزر ایک ایسی قوم پر ہوا جن کے ہونٹوں کو آگ کی کینچیوں سے کاٹا جا رہا تھا۔ میں نے پوچھا، یہ کون لوگ ہیں؟ جبرائیل امین نے کہا، یہ دنیا دار خطیب ہیں جو لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے تھے اور اپنے آپ کو بلا دیتے تھے، حالانکہ وہ کتاب الہی کی تلاوت کرتے تھے اور جانتے تھے کہ احکام شرعیہ سے کسی کو استثناء نہیں، پس کیا وہ عقل نہیں رکھتے تھے؟ مسند احمد۔ قرض کا ثواب 18 گنا تک ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، معراج کی رات میں نے دیکھا، جنت کے دروازے پر لکھا ہوا دیکھا، صدقے کا ثواب 10 گنا ہے اور قرض کا 18 گنا۔ میں نے کہا، اے جبرائیل، کیا وجہ ہے کہ قرض صدقے سے بھی زیادہ فضیلت کا حامل ہے؟ انہوں نے کہا، اس لیے کہ سائل بعض اوقات سوال کرتا ہے حالانکہ اس کے پاس اس کی ضرورت کا مال موجود ہوتا ہے، جبکہ قرض لینے والا ضرورت اور مجبوری کی حالت ہی میں قرض لیتا ہے۔ کیوں کر قرض کی واپسی تو ضروری ہے، اس لیے مجبوری کے وقت ہی لیا جاتا ہے۔ ابن ماجہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا سلام و پیغام امت محمدیہ کے نام۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، معراج کی شب میری ملاقات حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی تو انہوں نے مجھ سے فرمایا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی امت کو میری طرف سے سلام کہیے اور انہیں بتائیے کہ جنت کی مٹی بڑی زرخیز ہے اور اس کا پانی بہت میٹھا ہے، لیکن وہ چٹیل میدان ہے۔ اس میں کاشتکاری کرنے کی ضرورت ہے اور اس کی کاشتکاری سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ہے۔ سنن ترمذی۔ قارئین کرام، شب معراج اللہ تعالیٰ نے آپ کی امت پر 50 نمازیں فرض کیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس چھٹے آسمان پر آئے، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، آپ کی امت کمزور ہے، واپس اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جائیے اور تخفیف کے لیے عرض کریں۔ آپ واپس گئے، 5 نمازیں کم ہوئیں، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 9 مرتبہ گئے، 5 نمازیں کم ہوتی گئیں، پھر صرف 5 رہ گئیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، پھر تخفیف کے لیے عرض کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب مجھے اپنے رب کے پاس جاتے ہوئے حیا آتی ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں 3 نذرانے پیش کیے۔ نمبر 1، تمام قولی عبادتیں۔ نمبر 2، تمام بدعتی عبادتیں۔ نمبر 3، تمام مالی عبادتیں تیرے لیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے 3 انعام۔ نمبر 1، السلام علیکم ایھا النبی۔ نمبر 2، ورحمۃ اللہ۔ نمبر 3، وبرکاتہ۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان انعامات کو اپنی حد تک محدود نہیں رکھا بلکہ تمام انبیاء و ملائکہ اور اپنی امت کو بھی شامل فرمایا۔ عرض کی، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ بیت المقدس کا 1500 کلومیٹر دور سے مشاہدہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب قریش نے شب معراج میں میرے بیت المقدس جانے کے بارے میں مجھے جھٹلایا اور بیت المقدس کی عمارتوں کی علامات اور نشانیاں مجھ سے پوچھنے لگے، تو میں خانہ کعبہ سے متصل حطیم میں کھڑا ہو گیا اور اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس کو میرے سامنے کر دیا۔ چنانچہ میں بیت المقدس کی طرف دیکھ دیکھ کر اس کی نشانیاں اور علامات لوگوں کو بتاتا رہا۔ صحیح بخاری۔ جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرائی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری صبح لوگوں کے سامنے اس مکمل واقعہ کو بیان فرمایا۔ مشرکین دوڑتے ہوئے حضرت ابوبکر کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ آپ اس بات کی تصدیق کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرمایا ہے تو یقیناً سچ فرمایا ہے اور میں اس بات کی بلا جھجک تصدیق کرتا ہوں۔ المستدرک۔ یہ معراج کے واقعات کی مکمل داستان تھی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ایسی انفارمیٹیو ویڈیو آپ تک پہنچتی رہیں۔ جزاک اللہ خیرا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔